وہ سونے کی گرد سے اپنے کمرے میں جا رہی تھیں جب قدموں کی تیز دھمک پر وہ پیچھے متوجہ ہوئیں۔ پلٹ کر دیکھا تو پھولی سانسوں سمیت اسی جانب آتی بالی کے قدموں کی رفتار بھی کچھ سست پڑی۔ کیا ہوا ہے؟ ہانپ کیوں رہی ہو؟ اس کی طرف بڑھتے ہوئے ناجیہ بیگم نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ غضب ہو گیا جی، سیدہ بی بی نہیں رہی۔ ناہموار سانسوں کے درمیان وہ بمشکل بولی تو ناجیہ بیگم نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مدھم افسردہ سی آواز میں کہتے ہوئے انہوں نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی خادماؤں نے رو رو کر چھوٹی حویلی بہا دینی ہے جی، چل کر انہیں دیکھ لیں۔ بالی ہمیشہ کی طرح بے تکاہی بولی تھی۔ اللہ رحم کرے، تم چپ تو رہو بالی، اور یہ رحیمہ کہاں ہے؟ اسے گھرکتے ہوئے انہوں نے ساتھ کی دوسری ملازمہ کی بابت پوچھا تھا۔ رحیمہ؟ او رحیمہ! کچن کی طرف پلٹتی وہ ملازمہ کو پکارنے لگی۔ وہ فوراً دوڑی چلی آئی تھی۔ سائیں کا نمبر ملاؤ جلدی، وہ پریشانی کے عالم میں بولی تھی۔ ان کے ہاتھ لمحوں میں سن سے ہو گئے۔ بالی نے نیک بی بی بنتے ہوئے انہیں سہارا دیا۔ آپ بیٹھ جائیں جی، تسلی دینے کی بھونڈی کوشش کی تھی۔ ناجیہ بیگم نے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھٹک دیا۔ ٹھیک ہوں میں، انہوں نے کچھ رکھائی سے کہا تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ 3 سے 4 منٹ بعد وقار عالم شاہ لائن پر تھے۔ ہاں بولو جیا، کیا ہوا؟ ان کی بھاری آواز فون کے سپیکر سے ابھری تو ناجیہ بیگم نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ سائیں، وہ سیدہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا تو دوسری جانب وہ پل بھر کو سناٹے میں آ گئے۔ وقار عالم شاہ کو اپنے آس پاس کچھ ٹوٹتا پھوٹتا محسوس ہوا، شاید ماضی، بچپن یا پھر جوانی کی محبت۔ وہ کچھ سوچنے کے قابل نہ رہے تھے۔ سائیں، سائیں آپ سن رہے ہیں؟ ناجیہ بیگم نے انہیں پکارا۔ ہاں سن رہا ہوں، خود کو سنبھالتے وہ بمشکل بول پائے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ناجیہ بیگم کو ان کی فکر لاحق ہوئی۔ پتہ نہیں جیا، دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ صاف گوئی کی انتہا کر گئے تھے۔ ناجیہ بیگم کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ آپ واپس گھر آ جائیں پلیز، میں اکیلے کیسے سنبھالوں گی؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو دوسری جانب انہوں نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ میں کل سے پہلے واپس نہیں آ سکتا، یہاں ایک ضروری کام نپٹانا باقی ہے۔ ان کی سنجیدہ سی آواز فون کے سپیکر سے اٹھی تھی۔ اور وہ ضروری کام کیا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکیں۔ سندل، یک لفظی جواب دے کر انہوں نے فون کاٹ دیا، جبکہ خود کو سنبھالتی وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اب سندل میں ایسا کیا ضروری باقی رہ گیا تھا جو وہ سیدہ کے مرنے کی خبر سن کر بھی واپس نہیں آ رہے تھے۔ چاہتا ہوں کہ بھول جاؤں تمہیں اور خود بھی نہ یاد آؤں تمہیں، چاہتا ہوں کہ بھول جاؤں تمہیں اور خود بھی نہ یاد آؤں تمہیں، جیسے تم صرف ایک کہانی تھی، جیسے میں صرف ایک افسانہ تھا۔ موبائل میز پر رکھتے وہ بے اختیار تھانے کی اندرونی عمارت سے باہر نکلے تھے کہ اندر گھٹن بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سیاہ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک گہرا سانس خارج کیا تھا۔ فضا میں آکسیجن کی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ وقار عالم شاہ کی ذہانت سے بھرپور روشن آنکھوں میں اس پر ٹوٹے کانچ کی سی چبھن تھی۔ لائیے میری عیدی، شفاف ہتھیلی پھیلائے وہ ان کے مقابل کھڑی تھی۔ اس کے تقاضے پر انہوں نے پشت سے ہاتھ کھولے اور اس کی ہتھیلی پر کانچ کی چوڑیاں رکھ دیں۔ چوڑیوں پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں رنگ اترتے چلے گئے، مگر نچلا لب دانتوں میں دبا کر اس نے انہیں دیکھا تھا۔ دیکھیے تو ذرا، مستقبل قریب کے گدی نشین وقار عالم شاہ اپنی منگیتر کو کانچ کی چوڑیاں دے رہے ہیں۔ اس کا شوخ لہجہ ان کے آس پاس گونج رہا تھا۔ وقار شاہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ ایک بار نکاح میں آ جاؤ، پھر سونے میں تول دوں گا تمہیں۔ ان کی اپنی آواز بھی مسکاتی ہوئی تھی۔ تایا سرکار کے ارادے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ آپ سے نکاح کی حسرت دل میں لیے ہی قبر میں دفن ہونا پڑے گا سیدہ کو۔ وہ ناک چڑھا کر بولتی انہیں ہمیشہ سے بڑھ کر پیاری لگی تھی۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ ان کا پر یقین لہجہ آج انہی کے منہ پر تھپڑ مار رہا تھا۔
وقار شاہ نے ان آوازوں سے جان چھڑانے کے لیے پلٹ کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن انہیں دور دور تک ماضی ہی نظر آیا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا آپ ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے سامنے آتی وہ بھیگی ہوئی آواز میں شکوہ کر رہی تھی۔ مجھے بچا لے وقار، میں صرف آپ کی ہوں۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ چلی جاؤ سیدہ، وہ بڑبڑائے۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ چلائی تھی۔ آپ ناجیہ آپا سے شادی نہیں کر سکتے، وہ ٹوٹ ہی تو گئی تھی۔ میں پاگل ہو جاؤں گی وقار، وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی۔ وہ کتنی بے بس تھی۔ وقار عالم شاہ نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی محبت میں کھوٹ تھا۔ وہ بدگمانی کا ہاتھ تھامے اب انہیں قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ سرکار، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ نوید اللہ ان کے قریب آیا تھا، لیکن وہ اس کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ لالچی، خود غرض، دھوکے باز ہیں آپ۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ان کی دھندلی نگاہوں کے عین سامنے کھڑی تھی۔ سیدہ، ان کے لب پھڑپھڑائے۔ دیکھ لیجیے گا، آپ سے پہلے میں ہی مروں گی، تب بہت پچھتائیں گے آپ۔ وہ انہیں باور کروا رہی تھی۔ سرکار، انسپکٹر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ نوید اللہ نے پھر سے بولنے کی کوشش کی تو انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سرخ انگارہ ہو چکی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ نوید اللہ کو دل کو دھچکا سے لگا۔ وقار شاہ نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا۔ تم چلو، میں آتا ہوں، بھاری ہوتی آواز میں کہہ کر انہوں نے چہرے کا رخ موڑ لیا اور سرعت سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ مجھے معاف کر دینا سیدہ، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ سالوں پہلے سیدہ کے سامنے کہے گئے الفاظ انہوں نے آج پھر کہے تھے۔ دل کا درد قابو کرتے وہ پلٹے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے واپس تھانے کی عمارت میں جا گھسے۔ انہیں جلد از جلد یہ معاملہ نپٹانا تھا۔ سیاہ تارکول پر دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اکا دکا گاڑیاں وقفے وقفے سے گزرتی وہاں زیرو کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ ایسے میں سڑک کے ایک طرف گاڑی روکے کھڑا وہ عالم کو کال ملا رہا تھا۔ بدر، یہاں موٹر وے پولیس پہنچ چکی ہے، یہ ایشو کریٹ کر رہے ہیں۔ عالم کی سنجیدہ سی آواز فون کے سپیکر سے ابھری۔ کراچی کا ڈی ایس پی اور کچھ پولیس اہلکار میرے آدمیوں میں شامل ہیں، وہ سب سنبھال لیں گے۔ بدر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، تم ان کے ساتھ کراچی موٹر وے کی طرف آ جاؤ، ہمیں یہاں کور پشت پناہی کی ضرورت ہے۔ بدر نے مزید کہا، تو کیا تم اس کراچی ہائی وے روڈ سے موٹر وے پولیس کو انوالو نہیں کر سکتے؟ عالم کی آواز فون کے سپیکر سے ابھری تو بدر نے آنکھیں سکیڑ کر آسمان کی جانب دیکھا۔ موٹر وے پولیس کا کرائم سین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اگر اس کتے نے سامنے سے پولیس کو دیکھ لیا تو وہ علیشہ کو مار دے گا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ اب اس کا مقدر پھانسی کا پھندا ہے۔ سو اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اسے 2 قتل کرنے کے جرم میں پھانسی ملتی ہے یا 3۔ گہرے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے وقفہ لیا۔ ہاں، جب میرا آدمی اس کی گاڑی کا نشانہ لے گا اور میں ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کروں گا تو موٹر وے پولیس اس سائڈ سے بھی خود ہی انوالو ہو جائے گی، لیکن تب تک ہمیں معاملہ سنبھالنا پڑے گا۔ بدر نے اپنی بات مکمل کی تو دوسری جانب وہ پل بھر کو خاموش ہو گیا۔ پھر جب بولا تو آواز میں سرد مہری گھلی ہوئی تھی۔ جو بھی ہے، لیکن اگر علیشہ کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں نہیں بخشوں گا، یہ یاد رکھنا بدر لگاری۔ اس کی دھمکی پر بدر کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ پھیل گئی۔ کافی دیر سے برداشت کرتا شاندل گاڑی سے باہر نکل آیا، جبکہ بدر اب کہہ رہا تھا، وہ مجھ سے پہلے مر جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، اور میرے جیتے جی موت اسے آ نکلے، یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتا وہ دوسری جانب موجود عالم کے ہوش ٹھکانے لگا گیا تھا۔ اپنی بات کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ تبھی میسج کا نوٹیفیکیشن ملا تو بدر نے سکرین کی طرف دیکھا۔ سائیں، وہ ہمارے قریب ہیں۔ میسج دیکھ کر بدر نے فوراً اس نمبر پر کال ملائی تھی۔ نشانے باز سے کہو اپنی پوزیشن سنبھال لے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا وہ سخت آواز میں حکم دے رہا تھا۔ شاندل نے قدم موڑے اور فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھا۔
وہ تیار ہے سائیں، بس 30 سیکنڈ، دوسری جانب موجود شخص تندی سے بولا تھا۔ شہیر سنبھال تو لے گا نا؟ شانزل نے پوچھا۔ ہم شہیر سائیں کے محتاج نہیں ہیں، اگر وہ اپنے دماغ کا استعمال کر لے گا تو ٹھیک، ورنہ ہم دوسری گولی عبدالعزیز چوہان پر چلائیں گے۔ شانزل کو بتاتے ہوئے اس نے دوسری جانب موجود اپنے آدمی کو بھی باور کروایا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ہو گیا، سنائپر نے گولی چلا دی ہے سائیں، گولی نشانے پر لگی ہے، وہ مر چکا ہے۔ اس آدمی کی پرجوش سی آواز فون کے اسپیکر سے ابھری تو بدر نے سرعت سے گاڑی موڑی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ایسا کرنے سے موٹر وے پولیس الرٹ ہو جائے گی، ساتھ ہی اس نے تپر کے لیے میسج چھوڑ دیا تھا۔ شانزل کے چہرے پر پریشانی ادھر آئی۔ جو بدر لگاری کرنے جا رہا تھا وہ آسان نہیں تھا۔ بدر کی ذاتی گاڑی کے پچھلے حصے پر سوار 2 گارڈز نے بڑی سرعت سے رائفل تان لی، جو گاڑی موڑ لینے کے باعث بالکل اس جانب تھی جہاں سامنے سے عبدالعزیز چوہان کی گاڑی قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی۔ آپ اپنے لیے بہت برا کر رہے ہیں تایا سائیں، بدر آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی علیشہ نے پسلیوں میں چبھتی ریوالور کی پرواہ کیے بنا ڈرائیونگ کرتے عبدالعزیز چوہان کو دھمکایا۔ چپ کر کے بیٹھ حرافہ، ورنہ گدی سے تیری زبان کھینچ لوں گا۔ نفرت سے اس کی جانب دیکھتے وہ پھنکارے۔ اگر یہ آپ کے بس میں ہوتا تو آپ اب تک کر چکے ہوتے، مگر میں جان چکی ہوں کہ آپ شیر کے بھیس میں ایک بھیگی بلی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وہ بھی علیشہ چوہان تھی، صدا کی منہ پھٹ اور بے خوف۔ صحیح کہا تو نے، انہوں نے اسے گندی گالی دیتے ہوئے وقفہ لیا۔ تو جب تک زندہ ہے تب تک میں زندہ ہوں، اور جب تک میں زندہ ہوں اس بدر لگاری کو سکون کی سانس نہیں لینے دوں گا۔ گاڑی مناسب رفتار سے بھگاتے وہ زہر خند لہجے میں بولے۔ تو پھر مجھے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ آپ کا مطلب تو بس آپا سے ہے، مجھے تو راستے سے ہٹائیں تایا سائیں۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا شہید تاسف زدہ سا لہجے میں بولا۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھے چوہان کے آدمی کے نشانے پر تھا۔ اس آدمی کے دونوں ہاتھوں میں ریوالور تھے، جن میں سے ایک شہید کی پشت پر جبکہ دوسرا اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی علیشہ کی پسلیوں میں گھسا رکھا تھا۔ فکر نہ کرو، تم دونوں کتے کے پلے ہو، تم دونوں کو وہی پہنچاؤں گا جہاں تمہارا باپ ہے۔ انسانیت کے آخری درجے پر کھڑا وہ شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کو کتا کہہ رہا تھا۔ علیشہ نے پلٹ کر بھیگتی آنکھوں سے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا، جس کا چہرہ اپنے باپ کے لیے گالی سن کر سرخ پڑ چکا تھا۔ علیشہ نے لب بھینچتے ہوئے اپنا چہرہ سیدھا کر لیا۔ معان چناکے کی تیزی سے آواز کے ساتھ گاڑی کا پچھلا شیشہ ٹوٹا تھا اور ایک گولی شہید کے ساتھ بیٹھے چوہان کے آدمی کی گردن میں گھستی چلی گئی۔ وہ ایک لمحے میں ڈھیر ہوا تھا۔ اس اچانک افتاد پر شہید نے بے اختیار سر جھکایا تھا۔ گاڑی کو جھٹکا سا لگا۔ عبدالعزیز چوہان نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ اطراف میں کچی آبادی تھی، لیکن انہیں دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ جانے گولی کہاں سے آئی تھی؟ ان کا خاص آدمی موت کی آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکے تھے۔ انہوں نے سرعت سے ڈیش بورڈ سے اپنا ریوالور اٹھانا چاہا تھا، لیکن تب تک شہید سنبھل چکا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنے پیروں میں گرا ریوالور اٹھایا اور عبدالعزیز چوہان کی گردن پر رکھ دیا۔ خبردار، اگر حرکت کرنے کی کوشش کی تو گولی چلا دوں گا۔ کانپتی انگلیوں کو ٹریگر پر رکھنے کی کوشش کرتا وہ گرایا تھا۔ خوف و غصے کے باعث اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ یہ ہاتھ اوپر کریں جلدی، وہ چیخا تھا۔ مجبوراً عبدالعزیز چوہان کو بایاں ہاتھ اوپر کرنا پڑا، جس سے انہوں نے ریوالور پکڑنے کی کوشش کی تھی، جبکہ دائیں ہاتھ سے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ گن اٹھائیں آپا، وہ مزید بولا تو حواس باختہ ہو چکی علیشہ نے جلدی سے ڈیش بورڈ پر پڑا ریوالور اٹھا کر عبدالعزیز چوہان کی کنپٹی پر تان لیا۔ گاڑی ہنوز چل رہی تھی، تبھی شہید کے نظر کے سامنے سے آتی پراڈو پر پڑی تھی، جس کے پچھلے حصے پر 2 گارڈ چڑھے ہوئے تھے۔ گاڑی ڈرائیو کرنے والا شخص اور کوئی نہیں، سردار بدر لگاری تھا۔ علیشہ کا دل شدتوں سے دھڑکا تھا۔ بھوری آنکھیں خوشی سے بھیگتی چلی گئیں۔ عبدالعزیز چوہان نے بے بسی کے عالم میں اپنے مقابل آتی موت کو دیکھا تھا، جبکہ پیچھے سے آتی پولیس کی گاڑی کا سائرن اس خاموشی میں بڑا واضح تھا، جس کی آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ کالونی میں ہی اسے ایک ٹیلی فون کارنر مل گیا تھا۔ اسے عالم کے سوا کسی اور کا نمبر یاد نہیں تھا۔ اس نے پہلی فرصت میں ہی اسے کال ملائی تھی۔ دوسری بیل پر اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ عالم کہاں ہو تم؟ منصب بات کر رہا ہوں۔
اس نے عالم کے ہلو کہتے ہی اس سے پوچھا تھا، مون کہاں ہو تم؟ میں اس وقت پولیس وین میں ہوں، ہم علیشہ اور شہیر کو ریسکیو کرنے جا رہے ہیں، عالم نے ایک ہی سانس میں بتایا تھا۔ کیا مطلب؟ علیشہ اور شہری تو بابا کے پاس تھے، اور مما، مما کہاں ہے؟ ان کا کچھ پتا چلا؟ منصب نے بے تبانہ پوچھا۔ مما اپنے بحریہ ٹاؤن والے فلیٹ میں ہیں، بابا سرکار نے ماموں سائیں سے کوئی ڈیل کی تھی جس کے نتیجے میں وہ مما کو چھوڑ کر علیشہ اور شہیر کو لے گئے، مگر بدر اور میں نے سب مینج کر لیا ہے۔ عالم کی سنجیدہ سی آواز فون کے سپیکر سے ابھری تو منصب نے لمحہ بھر کو اپنے لب بھینچ لیے۔ مجھے بابا سرکار سے یہ امید نہیں تھی، اسے حقیقتاً رنج پہنچا تھا۔ امید تو مجھے بھی نہیں تھی، لیکن فی الحال ہمارے پاس یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر قریب ہو تو کوشش کر کے تم یہاں کراچی ہائی وے پر پہنچو، عالم نے کہا تو منصب نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ گھڑی رات کا 1:30 بجا رہی تھی۔ ہاں میں بحریہ ٹاؤن میں ہی ہوں، میں بس آ رہا ہوں، سنجیدگی سے کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اب اسے فوری طور پر ایک کیب کی تلاش تھی جو اگر بروقت نہ ملتی تو کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ پیدل ہی بھاگنا شروع کر دیتا۔ گاڑی روکے تایا سائیں، جلدی کریں، شہیر نے سختی سے کہا تو عبدالعزیز چوہان نے لب بھینچتے ہوئے سامنے سے آتی گاڑیوں کی طرف دیکھا، پھر نگاہ ذرا سی ترچھی کر کے سائیڈ مرر سے پیچھے سے آتی گاڑیوں کو دیکھا۔ اسے اپنی واضح ہار نظر آ رہی تھی۔ گاڑی روکیں، شہیر نے اس بار سختی سے کہا تو عبدالعزیز چوہان نے بریکس لگا دیں۔ شیطانی دماغ بہت تیزی سے بچاؤ کا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ آپا گاڑی سے باہر نکلیں پلیز، اطراف کا جائزہ لیتا شہیر جلدی سے بولا تو فرنٹ ڈور کھولتی وہ باہر نکل گئی۔ اس کو باہر نکلتے دیکھ بدر کے گارڈز تیزی سے چوہان کی طرف آئے تھے۔ رائفل ہنوز اسی جانب تان رکھی تھی۔ ایک نے مزید قریب آ کر عبدالعزیز چوہان کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ ہاتھ اوپر کرو اور باہر نکلو، گارڈ نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے رائفل کی نوک اس کی پیشانی کے قریب تر کی تو چاروں ناچار اسے اس کی ماننا پڑی۔ شہیر بھی گاڑی سے باہر نکل آیا، جبکہ معاملہ سنبھلتے دیکھ علیشہ کی آنکھیں بہنے لگیں۔ بدر گاڑی سے نکلا تو کانپتے ہاتھوں کو ریوالور کی بوجھ سے آزاد کرتی وہ ریوالور وہیں سڑک پر پھینک کر اس کی طرف لپکتی وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ ہچکیوں کے درمیان وہ بچوں کی مانند روتی اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا بنا چکی تھی۔ بدر نے بے اختیار اس کے گرد اپنے بازو حمائل کر کے اسے خود میں بھینچا اور قدرے جھک کر اس کے دوپٹے سے ڈھکے کندھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ سینے میں دھڑکتے دل کو قرار آ گیا تھا۔ چپ، بالکل چپ ہو جاؤ، ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے بکھرے بال نرمی سے سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ناراض ہیں آپ مجھ سے، میں جانتی ہوں، وہ بھیگی ہوئی آواز میں ہچکیوں کے درمیان بامشکل بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتا سائرن بجاتی پولیس جیپس بہت تیزی سے وہاں آ کر رکی تھی، ساتھ ہی پیچھے سے تپر اور اس کے گارڈ کی گاڑیاں بھی وہیں آ رکی تھیں۔ بدر نے بہت آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا۔ 2 گارڈز کے گھیرے میں تپر بہت تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ حکم سائیں، اس کے سامنے آ کر رکتا وہ مستعدی سے گویا ہوا۔ اپنی بیوی کو لے جاؤ تپر، بدر نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے فوراً سر ہلایا۔ بہتر سائیں، چلیے بی بی، بدر کو جواب دے کر اس نے علیشہ کو ادب سے مخاطب کیا تو اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے بدر کی طرف دیکھا۔ میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی بدر، ناک سکیڑتی وہ رونے کے باعث بھاری ہو چکی آواز میں بولی۔ تمہیں جیسا کہا ہے ویسا کرو تپر، علیشہ کو جواب دیے بغیر اس نے اس بار تپر کو سخت لہجے میں کہا تو اسے مانتے ہی بنی۔ دستانے میں چھپے ہاتھ سے اس نے علیشہ کو بازو سے پکڑا تھا۔ چلیں بی بی، جلدی کریں، تپر نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا تو اس نے گلابی آنکھوں سے بدر کی طرف دیکھا، مگر وہ اسے نظر انداز کیے اب اس جانب بڑھ رہا تھا جہاں عبدالعزیز چوہان کے گرد پولیس پھیل رہی تھی۔ بدر کے گارڈز پیچھے ہٹ چکے تھے، جبکہ شہیر اور عالم ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ علیشہ مچل کر رہ گئی۔ چھوڑو مجھے، وہ بپھری لیکن ناکام کوشش کی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لیے تپر اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ گردن موڑ کر بدر کو آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس سے گزرتے شاندل نے قدم روک کر بغور اس کی طرف دیکھا۔ سرخ چہرہ، بھوری آنکھیں، مرطوب ہونٹ، کندھوں کے اطراف میں الجھے بکھرے اخروٹی بال، وہ حسین نہیں، حسین ترین تھی۔ تم پیاری ہو، مگر پیار کے قابل نہیں ہو، اس کی سرخ پڑ چکی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا وہ صاف گوئی کی حد کر گیا تھا۔ علیشہ نے پلکیں چھپکاتے ہوئے اس کی پشت کو گھورا۔ وہ بدر کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر وہاں
عبدالعزیز چوہان کے مقابل 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑا بدر لغاری نفرت بھری سیاہ آنکھوں سے عبدالعزیز چوہان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تو وقت سزا آن پہنچا ہے چوہان، اس کے تلملاتے چہرے کو ہز اٹھاتی نظروں سے دیکھتا وہ سرد لہجے میں بولا تو عبدالعزیز چوہان نے اسے گھورا۔ میں اکیلا ہی سزا کا حقدار نہیں ہوں، وہ تم ہی تھے جس نے مجھ تک یہ خبر پہنچائی کہ غفور نے علیشہ کو تمہارے پاس چھوڑ دیا ہے۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخا تھا۔ تپر کی گاڑی کی طرف بڑھتی علیشہ نے بخوبی عبدالعزیز چوہان کے الفاظ سنے تھے۔ وہ تم تو تھے جو یہ چاہتے تھے کہ میں یہ خبر سن کر اپنے ہی بھائی کو مار دوں، غصیلے لہجے میں کہتے ہوئے عبدالعزیز چوہان نے اس پر جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن پولیس اہلکاروں نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا تھا۔ میں نے صرف تمہیں مطلع کیا تھا، اس کے بعد تم نے جو کیا وہ تمہاری چوائس تھی۔ ہر طرح کے جذبات سے آری بدر کی سخت آواز علیشہ کے سانپ پر کسی بھاری ہتھوڑے کی مانند برسی تھی۔ اس نے لب بھیجتے ہوئے ایک پل کو دل کے درد پر قابو پانے کی کوشش کی، پھر اگلے ہی پل تپر کی پسلیوں میں کوہنی دے ماری۔ وہ بیچارہ ایک پل کو لڑکھڑا گیا، تبھی وہ اس کی گرفت کمزور پا کر اسے پیچھے دھکا دیتی مخالف سمت میں بھاگی تھی۔ بدر وہ بھاگ رہی ہے۔ شانزل کی اس پر نظر پڑی تو اس نے فوراً بدر کو اس طرف متوجہ کروایا۔ بدر کے گارڈز نے بڑی سرعت سے علیشہ کو قابو میں کر لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، مجھے نہیں جینا، میں مر جاؤں گی، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ عبدالعزیز چوہان کے لبوں پر ایک کمینی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بدر کو شدت سے چوہان کی کمینگی کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا تھا کہ علیشہ کو تپر کے ذریعے کراچی والے فارم ہاؤس میں بھیج کر یہاں چوہان سے معاملہ نپٹا لے گا، لیکن اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ عین ٹائم پر یوں گوہر فشانی کرے گا۔ تمہاری کھال ادھیڑ کر اس میں بھس نہ بروائی تو میرا نام صدر بدر لغاری نہ کہنا۔ تباہ کر دینے والی نظروں سے اسے دیکھتا وہ گرایا تو چوہان کہکا لگا کر ہنسا۔ میں سرنڈر کر چکا ہوں بدر لغاری، سرنڈر کر چکا ہوں، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر ہنستے ہوئے کہتا وہ دماغی طور پر نارمل نہیں لگا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو مار دیا، میں نے، وہ اعلانیہ کہہ رہا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے اسے پولیس جیپ کی طرف دھکا دیا۔ ہاں ہاں ہاں، میں شاطر ہوں، مجھ سا کمینہ کوئی نہیں، وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ بدر نے لب بھینچتے ہوئے اس کی پشت کو گھورا، پھر علیشہ کی طرف دیکھا جسے تپر زبردستی گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ عالم وہاں پہنچے وقار شاہ نے روک لیا تھا، ورنہ وہ ضرور علیشہ تک پہنچ جاتا۔ عبدالعزیز چوہان کو پولیس جیپ کی طرف جاتے دیکھ شانزل نے ایک گہرا سانس خارج کیا اور بدر کی طرف رخ کیا۔ اب تو وہ اثرے وش کر دو یار، وہ مبہم سا مسکراتے ہوئے بولا تو بدر نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ شانزل نے تعصب بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے گردن موڑی تھی۔ بدر کی توجہ تپر کی گاڑی کی طرف تھی جو سٹارٹ ہو چکی تھی، جبکہ بے دہانی میں ارد گرد کا جائزہ لیتے شانزل کی نگاہ عبدالعزیز چوہان پر پڑی تو لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ہنستے ہنستے وہ ایک دم جھکا تھا اور سڑک پر پڑا ریوالور اٹھا کر لمحے کی تاخیر کیے بنا وہ بدر کی جانب گھوما تھا۔ شانزل کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ بدر جھکو، پوری قوت سے چیختے شانزل نے بدر کی طرف پیش قدمی بھی کر دی تھی، مگر تب تک چوہان فائر کھول چکا تھا۔ ایک گولی نے بدر کے کندھے کو چیر دیا تھا، جبکہ اندھا دھند چلتی گولیوں میں سے ایک دوسری گولی بدر کو بچانے کی کوشش کرتے شانزل کی گردن میں دھنستی چلی گئی۔ تیسری نے شانزل کی کمر میں سوراخ کیا تھا، جبکہ چوتھی فضا میں ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ پولیس اہلکاروں نے چوہان کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں باقی 2 گولیاں خلا کو چیرتی چلی گئیں۔ بدر نے خود کو سنبھالتے ہوئے شانزل کی طرف دیکھا، وہ اپنے پورے وزن سے اسی پر آ رہا تھا۔ اس کی گردن سے نکلتا گرم خون بدر کے سینے پر پھیلتا چلا گیا۔ سمجھنے کی کوشش کرتے بدر کو اپنے دل کی دھڑکنیں سست پڑتی ہوئی محسوس ہوئیں، جبکہ دوسری جانب گاڑی کی پچھلی سیٹ سے گردن موڑے بیٹھی علیشہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خون خون ہو چکے بدر کی طرف دیکھا تھا، جو شانزل کے ساتھ خود بھی ڈھہ چکا تھا۔ چلتی گاڑی کے باعث وہ منظر لمحہ بہ لمحہ اس کی دھندلی نگاہوں سے اوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ کافی دیر سے مزاحمت کرتی علیشہ چوہان کچھ بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد یکدم سناٹا سا پھیلتا محسوس ہوا۔ کیا وہ جذبہ واقعی محبت تھا جو تم نے اپنے دل میں میرے لیے محسوس کیا تھا، یا پھر
وہ وقت تسخیر کر لینے کا جنون تھا جو پورا ہوا اور ہوا ہو گیا۔ تکلیفوں میں گھرا وہ پوچھ رہا تھا۔ علیشا نے بھیگی پلکیں جھپکائیں تاکہ منظر صاف ہو سکے، لیکن آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا۔ یا پھر یہ عشق جھوٹا ہے جو میں تم سے کر بیٹھا ہوں؟ اس کی سماعتیں زخمی ہونے لگی۔ ہوش میں رہنے کے لیے اس نے خشک پڑتے لبوں کو کھولنا چاہا، مگر کوشش ناکام ہو گئی۔ دعا کرو کہ میں مر جاؤں۔ کیسا اذیتناک لہجہ تھا۔ اس نے دعا نہیں کی تھی، لیکن وہ پھر بھی مر گیا تھا۔ کم از کم علیشا کو تو یہی لگا تھا۔ ذہن یکدم معاف ہوا تو اس کی شکست خوردہ سرخ آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ 2 آنسو بہت تیزی سے کنپٹیوں میں جذب ہوئے تھے۔ 5 ماہ بعد دکھتی آنکھوں کی پلکیں موندے وہ بستر پر محو استراحت تھی۔ ستوان آنکھ میں چمکتی لونگ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سج رہی تھی، مگر چہرے کے تاثرات نیند کی کمی کے باعث بیزاریت سے پر تھے۔ سرخ و سفید ہاتھوں کی مخروطی انگلیاں پیٹ پر دھری تھی، جبکہ اخروٹی بال تکیے پر بکھرے تباہی کن لہروں کی مانند دلفریب نظارہ پیش کر رہے تھے۔ مگر ہائے، وہ آنکھیں، وہ بصیرت کہاں تھی جو انہیں سراہتی؟ علیشا نے تڑپ کر آنکھیں کھولی اور چھت کو گھورا۔ چھت سے لٹکا پنکھا ساکت تھا۔ کیا لائٹ چلی گئی تھی؟ گزشتہ 5 مہینوں میں ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ ماتھے پر آیا پسینہ انگلیوں سے پونچھتے اس نے بمشکل کروٹ لی، پھر قدرے سنبھلتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پاؤں فرش پر رکھتے ہی پنکھا چل پڑا تھا، ساتھ ہی کمرے میں لگے اے سی بھی آن ہو گئے تھے۔ علیشا نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیلی فون کا کریڈل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ لائٹ کے ساتھ کیا پرابلم ہے علیم الدین؟ اس نے دھیمی آواز میں استفسار کیا۔ بی بی، جنریٹر خراب ہو گیا تھا، اسی میں وقت لگ گیا۔ آپ کو تکلیف ہوئی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ علیم الدین کی شرمندہ سی آواز فون کے سپیکر سے ابھری تھی۔ نہیں، معذرت والی تو کوئی بات نہیں، بس یوں ہی پریشان ہو گئی تھی تو پوچھ لیا، نرم لہجے میں کہہ کر اس نے کریڈل رکھ دیا۔ سائڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اپنا فربہی مائل وجود ڈھانپتی وہ کھڑی ہوئی۔ ایسا کرنے سے اس کے سوجن زدہ پیروں کی تکلیف کچھ بڑی تھی، لیکن وہ لب بیچتی واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو گھڑی شام کے 6 بجا رہی تھی۔ اداس پلکیں چھپکاتی وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کمر تک آتے بال سمیٹنے لگی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ جائیں، بنا پلٹے اس نے کہا تو دروازہ کھولتی ملازمہ اندر آ گئی۔ جوس تیار ہے، لے آؤں کیا؟ نظریں جھکائے کھڑی وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، آج میرا دل نہیں چاہ رہا۔ آئینے کے سامنے سے ہٹتی وہ گمسم سے انداز میں بولی۔ لیکن آپ کو جوس تو لینا پڑے گا بی بی، بڑے سردار کا حکم ہے کہ آپ کی خوراک پر مکمل توجہ دی جائے۔ وہاں سے ہلنے کی بجائے وہ مزید بولی تو علیشا نے اسے گھورا۔ اپنے بڑے سردار سے کہو کہ بھاڑ میں جائیں، پہلے میرا شوہر مجھے واپس کرے، پھر ان کے احکامات بھی مان لوں گی۔ اس کا لب و لہجہ پل میں درست ہوا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ چھوٹے سردار سائیں کو کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا، اس لیے آپ یہ ضد چھوڑ دیں بی بی۔ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتی وہ ہمیشہ کی طرح علیشا کا دل چیر گئی تھی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اپنا ضبط کھو کر وہ چلائی تھی۔ مجھ نہ چیز پر غصہ مت کرے، میں تو بس حکم کی غلام ہوں بی بی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی وہ ہولے سے مسکرا کر بولی تو اس کے چہرے کی نرمی دیکھتی علیشا کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ پلیز، مجھے کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، یہ بات تم اپنے بڑے سردار سے چھپا لینا۔ علیشا نے الٹا اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو اس ملازمہ نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ گہرا سانس لیں اور خود کو مطمئن کریں، میں آپ کے لیے جوس لے کر آتی ہوں۔ وہ پچھلے 5 ماہ سے یوں ہی مستقل مزاجی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ نرمی سے کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تو علیشا نے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ لیں۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ بیڈ کی پائنٹی کی طرف آئی اور بیڈ گراؤنڈ کے اوپر دیوار پر لگی لارج سائز تصویر کی طرف دیکھا۔ سیاہ قمیض شلوار پر کریم کلر کی گرم شال اوڑے وہ چمکتی سیاہ آنکھوں میں اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ انابی لب باہم پیوست تھے، جبکہ اطراف میں اگی براؤن شیو پر اسے ہمیشہ کی طرح حقیقت کا گمان ہوا تھا۔ کیا تم واقعی مر چکے ہو؟
دھندلی آنکھوں سے سردار بدر لغاری کی تصویر دیکھتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، کیا اب مجھے تمہارے بغیر جینا ہے؟ اسے یاد نہیں تھا مگر تصویر کے کونے میں لگے کیمرے نے اس کا یہ سوال 146ویں مرتبہ ریکارڈ کیا تھا۔ ہاں، وہ یہ سوال ہر روز اس تصویر میں نظر آتے شخص سے پوچھا کرتی تھی۔ پچھلے 5 ماہ سے وہ اس فارم ہاؤس میں قیدیوں کی سی زندگی گزار رہی تھی جہاں اس کے پہننے اوڑھنے سے لے کر کھانے پینے تک ہر شے کا سردار شمون لغاری کے حکم سے خیال رکھا جاتا تھا۔ اس تمام دورانیے میں وہ خود ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں آئے تھے مگر علیشہ کے ایک ایک لمحے کی خبر رکھے ہوئے تھے۔ عالم کراچی میں ہی قیام پذیر تھا اور کئی مرتبہ اس سے ملنے آ چکا تھا، جبکہ منصب اس دوران فقط 2 بار کراچی آیا تھا اور دونوں بار ہی اس سے ملنے آیا تھا۔ لیکن جو سوال وہ ان دونوں سے بار بار پوچھا کرتی تھی اس کا ان دونوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس رات کے بعد بدر کہاں گیا۔ عالم کی سنجیدہ سی آواز اس کے آس پاس ابھری تھی، غور سے دیکھو مجھے، کیا میں تمہارے بغیر زندہ رہ سکتی ہوں؟ بدر کی تصویر دیکھتی وہ بھیگی ہوئی آواز میں چلائی، میں نہیں جانتا علیشہ کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، میرا یقین کرو۔ منصب کی آواز میں شرمندگی تھی۔ علیشہ کی آنکھ سے ایک آنسو چھلک کر گال پر پھسلتا چلا گیا۔ میں مر جاؤں گی بدر، میرا یقین کرو، میں مر جاؤں گی۔ سر جھکاتی وہ رو پڑی۔ کئی پل یوں ہی روتے ہوئے گزر گئے جب ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ علیشہ نے سر اٹھا کر پھر سے سامنے دیکھا۔ تمہیں ہر گناہ معاف ہے، تمہاری ہر خطا مجھے قبول ہے، تمہاری ہر سزا قابل ترمیم ہے، بس تم آ جاؤ، وہ ایک بار پھر بولی تھی۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی تھی۔ علیشہ نے جلدی سے اپنے گال رگڑ ڈالے۔ آ جائیں، اس نے کہا تو ملازمہ جوس لیے اندر آ گئی۔ آپ کا جوس بی بی؟ اس نے گلاس والی ٹرے اس کے سامنے کی تو علیشہ نے صبر کے گھونٹ بھرتے ہوئے جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ شروع میں وہ گلاس اٹھا کر پھینک دیا کرتی تھی مگر وہ ملازمہ ماتھے پر شکن ڈالے بغیر پھر سے جوس لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ اسی لیے خود کو سمجھاتی وہ گھونٹ گھونٹ جوس کو حلق میں اتارنے لگی۔ گردن موڑ کر ایک بار پھر اسی جانب دیکھا تو بھوری آنکھوں میں اداسی اترنے لگی۔ اسے لگا وہ اس کے آس پاس سرگوشیاں کر رہا ہے۔ میں رکھ جاؤں گا اپنی دھڑکنیں اس خالی کمرے میں، خاموشی میں کبھی سننا انہیں تحریر کر لینا، ہوا جب کھڑکیوں پہ دستکے دے روشنی جھانکے، اسی کاغذ پہ میری یاد کو تحریر کر لینا۔ یہ سارے کام مشکل ہیں، یہ سب تم کر نہ پاؤ گی، نہ خود کو پیار سے میرے یوں ہی زنجیر کر لینا، اڑا دینا میری سب دھڑکنوں کو، کھول دینا کھڑکیوں کو، نکل جانا کہیں باہر کسی بازار میں روگوں کے ریلے میں، جہاں بس شور ہو ہنگامہ ہو ایک بھیڑ ہو بے قابو لوگوں کی، یہ کمرہ چھوڑ جانا اور میری یادوں کے اس آسیب کے چنگل میں مت آنا۔ اس کی آنکھیں پھر سے چھلکنے لگیں، دل پھر سے تڑپ اٹھا، روح پھر سے سسک پڑی۔ علیشہ نے اس کی یادوں سے تنگ آ کر گلاس زمین پر دے مارا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں چھناکے کی سی آواز پھیلتی چلی گئی۔